کہ جس چیز کی تجارت مسلمان کر رہا ہے کیا وہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے. چیز کے حلال ہونے کے حوالے یہاں پہ بات ہماری سمجھنے والی ہے. اگر چیز حلال ہی نہیں ہے تو مومن کے لیے وہ معاملہ ہی درست نہیں ہے جو چیز حلت کے ساتھ ہی مبنی ہے. حرام چیز کی اگر تجارت کرے گا تو وہ سرے سے ہی مال جتنا بھی ہوگا حرام ہوگا اور وہ سارے کا سارا معاملہ اس کے لیے درست ہی نہیں. یعنی سب سے پہلا بنیادی عمل مسلمان کے لیے تجارت میں ہے کہ جس چیز کی تجارت کرے وہ حلال ہو. اگر وہ ہی حلال نہیں تو ابتدائی معاملہ ہی درست نہیں ہو سکتا تو باقی معاملات اپنی جگہ پہ. اگر چیز کی تجارت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی حلت اور حرمت کو جانچنا ہوگا. نمبر 2 دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا. دھوکے سے اجتناب اگر نہ کیا جائے تو یہ تجارت درست نہیں. اس میں کمائی جو کی ہوئی ہے وہ کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جو دھوکہ دے کے کمائی کی جائے. مثلاً جھوٹ بولنا تجارت میں، کہنا یہ ہے لیکن ہو کچھ اور، تو سارے کا سارا کیا کرایا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا ناپسند فرمایا. تیسرے نمبر پہ ماپ تول میں انصاف کرنا. اگر تاجر ماپ تول میں انصاف نہیں کرتا تو گویا اس کی کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے. یعنی پیمانہ لینے کے لیے اور دینے کے لیے اور، ناپ تول میں کمی کرنے والے. بہت ساری چیزیں جو قرآن نے ہمیں عطا فرمائی ان میں سے ایک قوم کا اللہ نے ذکر بھی فرمایا. اس قوم کا مزاج کیا تھا؟ وہ قوم ماپ تول میں کمی کرتی تھی. اللہ کے نبی انہیں منع فرماتے لیکن وہ باز نہ آئی تو پھر اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا. تو گویا اگر ہمارے ہاں یہ تجارت کے شرعی اصولوں کو اپنایا جائے تو ایک تو کسی چیز کی کمی نہ آئے اور دوسرا معاشرتی اعتبار سے معیشت کے اندر گروتھ ہو، یہ پنپنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے. نمبر 4 معاہدے کی پابندی. وعدہ کیا تو اس کی پابندی کرنا. تجارت میں کیے گئے معاہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر معاہدے درست نہیں ہیں تو یہ تجارت کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے تاجر خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور اس کا کاروبار بھی برباد ہوتا ہے اور پھر اس میں برکت بھی نہیں رہتی. نمبر 5 سود سے اجتناب کرنا. ایسی تجارت جو وہ شخص کر رہا ہے اگر اس کی تجارت کے اندر سودی معاملہ ہے تو پھر یاد رکھے کہ اس نے شرعی تجارت سے روگردانی کر دی ہے. اب اس وجہ سے اس کا مال سارے کا سارا حرام ہو جائے گا. جتنا بھی مال کمائے گا وہ سارے کا سارا حرام ہوگا. تو یہ چند بنیادی اصول ہیں. ایک اور بھی ساتھ اس کے شامل کرے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت تو حلال مال کی کر رہا ہے لیکن اس مال پر اس کا قبضہ نہیں ہے، غیر کا قبضہ، تو بھی تجارت درست نہیں. مال پر قبضہ ہونا بھی ضروری ہے، مال کا مالک ہونا بھی ضروری ہے، مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، پھر تجارت درست ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تجارت درست نہیں ہے. اب ہم نے کچھ چیزیں پڑھنی ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے معاشرے میں جو تجارت چلتی ہے، یہ جو تجارت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں وہ لوگ جو اسٹاک کر کے لوگوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، بلیک مال کر کے بیچنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ان لوگوں کے متعلق والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم
हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह ने कुरान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मुतालिक ये ज़िक्र है। देखा क्या कि इस वक्त लोगों की फलां चीज़ के मुतालिक डिमांड बढ़ गई है तो उसे छुपा लिया, उसे कम दिया लेकिन महंगे दामों दिए। लोग तरसते हैं, लोग स्टॉक करके रहते हैं ताकि हमसे बिके तो महंगे दामों बिके। जब ये कैफियत पैदा होती है तो फिर ऐसे लोग लानतों के मुर्तकिब अल्लाह की बारगाह से हो जाते हैं, फिर ऐसे लोग अज़ाब अलीम के मुर्तकिब होते हैं। तो इसलिए अगर अल्लाह ने तिजारत पर फ़ौक़ियत दी है, तिजारत करते हैं तो माल लें और आगे देते जाएं, जायज़ मुनाफा लेते जाएं, इसमें कोई मुमानात नहीं है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामूलात में तो नहीं पड़ गए। दूसरे नंबर पे जो हमारे यहाँ तिजारत चलती है, इस तिजारत के अंदर कसरत से लोग तिजारत करते हुए धोखा देते हैं, दगा करते हैं, बताया कुछ और जाता है और माल कुछ और होता है, उसकी वजह से वो अपना किया कराया हराम कर ले। बाज़ ताजरों की ये आदत होती है कि वो कसम उठा उठा के माल बेचते। हुज़ूर ने फरमाया ऐसा माल बिक तो जाता है लेकिन उस माल से बरकत उठ जाती है। तो लिहाजा ये अंदाज भी पसंद नहीं शरीयत इस्लाम में। और एक और आपने बात देखी होगी हमारे यहाँ कि दुकानों पे लिखा हुआ था ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, जबकि शरीयत इस्लामी इसकी इजाज़त देती है एक वक्त तक, तो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। बस लिखा है तो लिखा, यानी इसका मतलब है कि माल बेचा ही धोखे से एक दफ़ा दुकान से, वो कहते हैं ले जाए बंदा, एक दफ़ा वो उस बंदे के हाथ में थमा के पैसे उससे वसूल कर लेते हैं। जब पहली मरतबा लेने जाओ तो कुछ और अंदाज़ होता है, तब्दील भी करने चले जाए तो दुकानदारों का अंदाज़ बदल जाता है, उनका तरीक़ा, उनका लहजा, उनका अंदाज़ गुफ्तगू तब्दील हो जाता है, जबकि शरीयत इस्लामी में ये भी साज़ नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुतालिक है कि आप ने अपने साथी को जो साथ तिजारत में शामिल था कपड़ा दिया और बताया कि इसमें ऐब है, इस फलां कपड़े में, जब बेचना तो ऐब बता के बेचना। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहीं तशरीफ़ ले गए, जब वापस आए तो पूछा भी क्या बना, उसने कहा ये कपड़ा बिक गया। तो जब पूछा कि उसका ऐब बताया था, हज़रत नहीं बताया था, तो आपने तेज़ रफ्तार घोड़ा लिया, उस पर सवार हुए, पूछा किस तरफ गया, उनके पीछे चलते चलते, वो एक काफ़िले वाले थे, रास्ते में जाके एक मकाम पे उन्हें पकड़ा, उन्हें कहा सबसे पहले तो मैं माज़रत खा हूँ कि मेरे साथी ने, मेरे मुलाजिम ने, खादिम ने आपको कपड़ा दे दिया लेकिन उसका ऐब नहीं बताया, उसकी रकम इतनी बनती थी, इतनी नहीं बनती थी, अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर ये रकम वापस कर लीजिए, वगरना वो मेरा कपड़ा मुझे दे दीजिए और अपनी सारी रकम वापस कर दीजिए। जब उन्होंने ये बात देखी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि कलील सा ये मामला था और इतना सफ़र पैदल, इतना सफ़र घोड़े पे, ये दौड़ दौड़ के हम तक पहुँचे हैं, इतना बड़ा ताजर, ईमानदार बंदा। उन्होंने जब ये कैफियत देखी तो उनके दिल दहल गए, गैर मुस्लिम थे। फिर उन्होंने किया क्या, जिस बंदे ने वो सामान ख़रीदा था, जब आपने उसे वो कपड़ा दिया तो उसे भी शर्म आ गई। उसने क्या किया था, जो दराहिम व दनानीर दिए थे वो सारे के सारे उसने नकली दिए थे, असली नहीं दिए। उन्होंने कहा या हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कितने ईमान वाले और किस कैफियत में हमारे तक पहुँचे और आपने ये सारा कुछ दिया, मुझे माफ़ कीजिए, वो नकल थे, असल ले लीजिए और ये असल रकम है और असल भी ले लीजिए और साथ मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दीजिए। देखिए हमारे असलाफ का ये तरीका है कि उन्होंने अपनी चीज़ का ऐब बताना होता है। अब लोग ऐब नहीं सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ बताते, जबकि हुक्म क्या है, ऐब बताया जाए, वो भी मुआशरे में हमारे यहाँ नहीं चलता। तो ये मुआशरती एतबार से हमारे यहाँ बहुत सारी कोताहियाँ हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आजकल मुआशरे में बहुत ज़्यादा इन हैं। उनमें एक मामला तो ये है कि जब लोग
کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ کثرت سے چل رہا، وہ یہ ہے کہ کسی کو پیسے دے دیے اور اس سے کہا کہ تو کام کر اور جب تو کمائے گا تو تو نے 5 لاکھ میں نے تجھے دیا، تو نے ماہانہ مجھے 50,000 روپے دیتے رہے۔ اس کے ساتھ طے کر دی کہ ماہانہ 50,000 تو نے دینا، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیری ذمہ داری، چاہے تجھے نفع ہو نقصان ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو لوگ ایسے مال دے کے بڑے پرسکون ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو اب رقم آ رہی ہے، مال میرا ہے، مجھے ماہانہ 50,000 میرا، اصل رقم میری موجود ہے، جبکہ یہ ناجائز اور سود ہے، یہ ناجائز اور سود ہے، حرام ہے، چونکہ اس کے ساتھ طے کر لیا۔ ایسا درست نہیں، درست طریقہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ درست طریقہ کیا ہے۔ درست طریقہ یہ نہیں ہے، درست طریقہ یہ ہے کہ اس کو مال دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تو اس مال کو خرچ کر، اس میں کاروبار کر، جب تو کاروبار کرے گا تو اس میں سے جو نفع آئے گا اس نفع میں سے اتنی فیصد تجھے دوں گا اور باقی ساری کی ساری میری، یا پھر میں تجھے تنخواہ پہ رکھتا ہوں اور تنخواہ پہ تو کام کر، تو جتنا نفع ہوگا وہ سارے کا سارا میرا ہوگا، اور اگر نقصان ہوا تو وہ بھی میرا ہوگا، جو محنت کرنے والا اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہے مداربت کا صحیح اصول، جبکہ رقم لگانے والا صرف پیسہ ہی مانگتا ہے، نقصان ہو محنت ہو جو کچھ ہو وہ کام کرنے والے کی، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ مشارکت کا ہے۔ مشارکت میں کیا ہے؟ مشارکت میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کچھ رقم ڈالی، دوسرے شخص نے کچھ ڈالی، دونوں نے مل کر، اس میں زیادہ اور کم بھی ہو سکتی ہے، ایک کا 60% دوسرے کا 40% حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مشارکت میں 2 افراد شامل ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے افراد بھی شامل ہیں۔ جو اجتماعی تجارت ہے اس میں جتنے افراد شامل ہوں گے، ہر فرد اپنی اپنی فیصد کے اعتبار سے نفع میں بھی برابر کا شریک ہوگا اور گھاٹے میں بھی برابر کا شریک ہوگا۔ نفع کے تو سارے شریک ہوتے ہیں لیکن گھاٹے کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اگر نفع اور نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے تو یہ تجارت درست ہوگی، یہ کاروبار درست ہوگا، یہ مشارکت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ناجائز اور حرام، اگر سارے فائدے کے ہی ہوں تو اسی وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ اس کو بنیادی انداز میں اس طرح سمجھنا ہے۔ مضاربت کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، مضاربت میں سرمایہ کا نقدی ہونا ضروری ہے۔ اگر سرمایہ سامان قرض یا جامد اثاثوں کی شکل میں ہو تو مضاربت صحیح نہیں ہوگی، نقدی روپے پیسہ کسی کو دیا جائے۔ نمبر 2، عقد مضاربت کے وقت سرمایہ کا اس طور پر معلوم ہونا ضروری ہے کہ بعد میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، یعنی رب المال مضارب کا سرمایہ پر قبضہ کرا دے اور اس کی طرف اشارہ کر دے، یعنی جس کا مال ہے وہ شخص جسے مال دے رہا ہے اسے کہے کہ یہ مال رکھ لے اور یہ تیرا ہے اور تو نے اس سے کاروبار کرنا ہے۔ جب عقد مضاربت ہو، یعنی دونوں آپس میں طے کر لیں کہ تم نے میرا کام کرنا ہے اس مال پر، تو اس وقت مکمل طور پر جو مضارب کے حوالے کرنا سرمایہ یہ لازم ہے۔ جس شخص نے کام کرنا ہے سرمایہ اس کے حوالے کرنا لازم ہے، اور اس مال میں پھر اب جس نے مال دیا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح رب المال کوئی کام بھی نہیں کرے گا بلکہ کام صرف مضارب ہی کرے گا۔ اگر رب المال پر بھی کام کی شرط لگائی گئی تو مضاربت فاسد ہو جائے گی۔ بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھنا ہے مضاربت میں، کہ اگر کسی شخص نے کسی کو مضاربت یعنی کہا کہ میرے پیسے سے تو کام کر، اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ ساری رقم اس کو وہ دے دینی، اب اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ جو شخص مال کا مالک ہے، رب المال، تو جو شخص مضارب ہے، کام کرنے والا ہے، وہ شخص اگر کام کرے اور اس میں اس کا روپے پیسے والا مداخلت کرے تو یہ درست نہیں، اور اگر
مداربت کرنے والا مدارب وہ اگر کہے کہ اب میرے ساتھ کام میں تم شریک ہو تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو یہ سارے کا سارا عقد ہی فاسد ہو جائے گا. یہ سارے کا سارا عقد ہی فاسد. عقد مداربت میں منافع کی تقسیم حقیقی نفع کے تناسب سے طے کی جانی ضروری. اگر کسی ایک کے لیے معین رقم یا سرمایہ کے تناسب سے پہلے نفع طے کر لیا گیا، یعنی کل سرمایہ کا اتنا فیصد ملے گا، تو مداربت جائز نہیں ہوگی. جتنا منافع ہوگا اس کے اعتبار سے ہی اس کو دینا ضروری ہوگا. نفع کی تقسیم حقیقی نفع کے تناسب سے طے کی جانی چاہیے. جو حقیقی نفع ہوگا اس کے تناسب سے. مدارب کو صرف حاصل شدہ نفع میں سے ہی حصہ ملے گا، اصل سرمایہ میں سے کچھ نہیں ملے گا. مدارب یہ نہیں ہے کہ کل کو کہے کہ بھئی میں نے اتنی دیر کام کیا، اب اس مال میں سے میرا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے. نہیں، مدارب کو صرف اور صرف اس مال میں سے حصہ ملے گا جو اس کا نفع آیا، جبکہ اصل مال وہ اسی مالک کی ہے جس نے رقم دیا ہے، اس میں سے اس کی کبھی ملکیت نہیں ہو سکے گی. اگر مدارب کے لیے اصل سرمایہ میں سے کچھ مشروط کیا گیا تو مداربت فاسد ہو جائے گی. یعنی اگر کسی کو مال دیا کہ تم یہ کام کرو، تو پھر اب اصل مال میں سے کوئی شرط اس کے لیے مخصوص کر دی گئی، اتنا مال پھر تجھے اصل مال سے، تو یہ بھی شرط فاسد ہو. کیونکہ مدارب کا کام ہے کام کرنا، اور جو مالک ہے اس نے اس مال کے عوض جو نفع ہوگا وہ بھی وصول کرنا، اور اصل رقم بھی اس کی ہوگی. اگر نقصان ہو گیا تو اس کے پہلے حاصل شدہ نفع سے پورا کیا جائے گا، یعنی جو حاصل شدہ نفع ہے اس سے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. اگر اس سے بڑھ گیا تو وہ اصل مال جس شخص سے لگایا اس کے ذمہ ہوگا. پہلے نفع سے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. پہلے نفع سے اس مال کو پورا کیا جائے گا. اگر وہ نفع سے مال پورا نہ ہو سکے، وہ نقصان پورا نہ ہو سکے، تو پھر جو اصل رقم ہے اس سے پورا کیا جائے گا. اگر اس سے بڑھ گیا تو اب وہ جو اصل رقم ہے اس سے پورا کیا جائے گا، اصل سرمایہ سے پورا کرنا ہوگا. مدارب کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہرانا جائز نہیں ہے. اب نقصان ہوا تو وہ مالک ہے کہ تم بھی اب نقصان کے برابر کے شریک ہو، نہیں، وہ نفع تک تو ساتھ شامل رہے گا، لیکن نفع کے بعد بھی مزید نقصان بڑا ہوگا تو پھر اب جو جس مالک نے رقم لگائی وہ اسی کی ہوگی. چونکہ اب معاملہ یہ آ چکا ہے کہ اس کی رقم ہوگی اور اس سے آگے اس کی محنت ہوگی، وہ اسی پہ بنیاد تھی اور اسی پہ معاملہ تھا، لہٰذا وہ اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس سے بھی رقم لی جائے. اگر اس سے لی جائے گی تو یہ سارا معاملہ ناجائز ہے. مدارب کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہرانا جائز نہیں، بلکہ نقصان کی صورت میں سرمایہ کار کو نقصان برداشت کرے گا اور مدارب کی محنت رائے گاں جائے گی. مدارب امین کی حیثیت سے کام کرے گا. یہ 7 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں. انہیں ضرور ذہن میں بٹھایا جائے اور اسی سے متعلق آج کے ہمارے جو امور ہیں کام چل رہے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. یہ تو تھی اصول تجارت کے جو ہم نے پڑھے ہیں، اس میں جو مداربت کا اور مشارکت میں دونوں فریق برابر کے شریک ہوتے ہیں، نفع بھی ہو نقصان بھی ہو دونوں کو برابر کا اختیار ہوتا ہے. اس میں اگر نقصان ہوگا تو دونوں برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر نفع ہوگا تو دونوں ہی برابر کے شریک ہوں گے. اس میں یہ نہیں کہ کسی ایک کو نقصان ہو دوسرے کو نقصان نہ ہو، کسی ایک کو فائدہ ہو تو کسی دوسرے کو فائدہ نہ ہو. جبکہ مداربت میں مال کسی کا ہوتا ہے، کام کوئی کر رہا ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے اگر نقصان ہو جائے تو پھر جتنا نفع ہو وہ دونوں کا جو نفع ہوگا اس میں سے پورا کیا جائے گا. اگر وہ پورا نہ ہو سکے تو پھر مزید جو اصل مال ہے، راس ہے، اس میں سے پورا کیا جائے گا. اب اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب جب نقصان ہے تو اصل رقم سے، جیسے مالک کو نقصان پیسے بھرے گا رقم سے خرچ کیے جائیں گے تو مدارب بھی بھرے، مدارب نے اپنی محنت کی ہے، اس پر کسی قسم کا حکم لاگو نہیں ہوگا. تو یہ بات اس حوالہ سے تھی. اب ہم نے سمجھنا ہے آن لائن ٹریڈنگ کے حوالہ سے کچھ چیزوں کو. آن لائن ٹریڈنگ کیا ہے؟ آن لائن تجارت. آن لائن تجارت میں آج کل بہت زیادہ غرر ہے، دھوکہ ہے. سب سے پہلے جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے حلت اور حرمت کا. اس پہ غور کرنا ہوگا. ایک شخص یہاں بیٹھا ہے اور اس کا سامان مثال کے طور پر امریکہ میں پڑا ہے. اب اس کے متعلق اگر اس کی کوالٹیز تمام تر معلوم ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس میں شک ہے اس کی حلت و حرمت میں تو پھر وہ تجارت بنیادی طور پر ہی درست ہے. جب تجارت بنیادی طور پر ہی حلال اور حرام کے معاملہ میں پڑ گئی تو پھر وہ درست نہیں ہے. اب اگر تو اس پہ
मोनो हलाल का लगाया गया है और तय शुदा है कि वो चीज़ हलाल है, तो फिर उसकी तिजारत जायज़ है। और अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी शामिल हुई है जो हलाल वाली नहीं है तो वो कारोबार दुरुस्त नहीं होगा। बुनियादी यहाँ से ऑनलाइन ट्रेडिंग की पहली। नंबर 2, जो माल हो उस माल पर कब्ज़ा भी हो, सामान पर कब्ज़ा भी हो, जो शख्स ऑनलाइन बेचने जा रहा है उसका कब्ज़ा भी होना ज़रूरी है। कब्ज़ा होता नहीं, होता क्या, यहाँ से बैठे किसी की ऐड उठा के लगा दी, लोगों को दिखाई, लोगों ने उसे ख़रीद दिया, ये पता नहीं कि वो मिलनी भी है या नहीं मिलनी, माल पे कब्ज़ा ही नहीं। जब मबी पे कब्ज़ा नहीं है, उसका सौदा कर लिया, तो ये मुफ्ती इलन नज़ा बनेगा, यानी लड़ाई का सबब बनेगा। वो कहता है कि मुझे वो चीज़ दो, वो चीज़ वो तो मिले ही ना, तो फिर ये चीज़ लड़ाई का सबब बन जाएगी। तो इस वजह से ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी नाजायज़ है। तीसरी चीज़ क्या है, मबी का मालिक होना, सामान की मलकियत तो है नहीं उसके पास, बस यहीं से उठाई, वहाँ से ऐड उठाई, वहाँ से उठाई, लगा दी, बेची, फिर उधर से पैसे वसूल कर लिए, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये नाजायज़ है। पहले मबी हलाल हो, मबी पे कब्ज़ा हो, मलकियत हो, फिर उसकी सौदागरी की जाए। और फिर चौथी चीज़ इसमें है कि अगर मबी ऐबदार हो तो उसे रिटर्न करने का इख्तियार भी हो, उसे रिटर्न करने का, धोखा ना हो, गरर ना हो। ये नहीं कि बस बिकी अब जान छुट्टी, तुम कौन मैं कौन, अब रास्ता ख़त्म। और बसा औकात तो यहाँ तक बात पहुँची हुई है कि माल देकर, माल उससे शख्स के साथ तय कर लिया जाता है, उससे रुपया वसूल कर लिया जाता है, उसे माल ही पहुँचाया नहीं जाता, माल ही उस तक नहीं पहुँचता, और फिर बाद में वो बेचने वाला गायब हो जाता है। ये सारे का सारा नाजायज़ और हराम तरीका, ये शरन दुरुस्त नहीं है। जब तक हम इन बुनियादी उसूलों को नहीं समझेंगे, ऑनलाइन तिजारत की हमें समझ नहीं आ सकती। नंबर 1 हलाल हो, नंबर 2 मालिक हो, नंबर 3 मबी पर कब्ज़ा हो, नंबर 4 अगर वो सौदा किया है तो अगर जो शराइत हैं उनमें कमी बेशी हो, माल वैसा ना निकल सके, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उस पर वापसी का अगर मामला है तो उसे फिलफौर वापस भी करना उसकी ज़िम्मेदारी होगी, उसके वापस करना भी ज़िम्मेदारी में शामिल होगा। ख़ियार ऐब, ख़ियार रोयत, ये ख़ियार हैं, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। इसके बाद एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है और भी, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग्स के हवाला से बाज़ लोग बाहर अपने गोदाम बना के वहाँ पे सामान पहले रखवा लेते हैं, उस पर कब्ज़ा करते हैं। जब अपने सामान वहाँ रखवा के उन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मसलन अमेज़ोन पे कुछ लोग काम करते हैं। वो लोग करते क्या हैं, सामान परचेज़ करने के बाद अमेज़ोन के गोदामों में रख देते हैं। वहाँ पे गोदामों में रखने के बाद उस पे मलकियत हो जाती है, गोया मालिक भी बन जाते हैं, अपने कब्ज़ा में भी ले आते हैं। अब कब्ज़ा में लाने के बाद, मालिक बन जाने के बाद उसकी ऐड बनाते हैं, अपनी आईडी पे लगाते हैं, लगाने के बाद फिर वो लोगों के साथ डील करते हैं, करने के बाद उसे बेच देते हैं। तो ऐसी सूरत में जब सामान पहुंचता है तो अगला बंदा, अगला फरीक उसे उसकी रकम दे देता है, तो ये मामला दुरुस्त है। और अगर ऐसा है कि जिसमें ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि जिसमें मलकियत भी हो और कब्ज़ा भी हो और गरर का भी कोई शायबा ना हो, तो फिर ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। चूँकि उसकी वजह यह है कि जब मबी पे कब्ज़ा नहीं, मालिक नहीं, वो हलाल और हराम का फ़र्क नहीं, उसकी क्वालिटीज़ का फ़र्क नहीं, वापसी का कोई मामला नहीं है, तो गरर और धोखा है, तो भी ये सारे का सारा नाजायज़ है, ये दुरुस्त नहीं होगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग के उसूलों में से ये 4 चीज़ें बुनियादी रखनी चाहिए। इसी के तहत ही आगे सारी चीज़ें मातहत बहुत सारी और मज़ीद भी चीज़ें आती हैं, वो जैसे जैसे मसाइल आते हैं उनमें उनको पेश किया जाता है। तो ये बुनियादी चीज़ें, इनको साथ लेके चलना होगा। और इसके अलावा ये जो आजकल मुख्तलिफ़ ऐप्स बनी हुई हैं, उनके ज़रिए लोग डॉलर्स कमाते हैं, वहाँ पे रुपया पैसा लगाने के बाद कुछ $30 $40 दे दिए, फिर उससे आते हैं, फिर आगे अफराद कुछ साथ जमा करते जाते हैं। ये सारे के सारे सूद है, ये सूद पे मबनी मामलात है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पहले नंबर पे तो ये जो आए दिन नई से नई ऐप्स आती हैं, इनका पता ही कोई नहीं, इनका मालिक कौन है, बनाने वाला कौन है। कल को ये ख़त्म हो जाए तो सारे लोगों की जमा शुदा रकम ज़ाय हो जाती, पता ही नहीं होता कहाँ से आई, कहाँ गई, किधर मामला गया, किसी को कोई इल्म ही नहीं होता। तो वो उसकी कोई बुनियादी, हाँ अगर स्टेट, मुल्क पाकिस्तान किसी कंपनी को इजाज़त दे, वो और स्टेट के मातहत रह के ये मामला चलाया जाए, तो फिर उसमें अगर तिजारत हो
اور تجارت کے اصول ہوں ان کو مد نظر رکھا گیا ہو تو پھر اس میں جواز کی کوئی نہ کوئی راہ نکلتی ہے، بغیر کوئی ایسی راہ موجود نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی، دیگر کئی ایسی چیزیں، ہمارے ہاں گزشتہ دنوں میں ایک جاوائی آیا ہوا تھا، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو آج کل ان نئے آئے دن نئے نام سے نکلتی ہیں، یہ ساری کی ساری حرام ہیں، ان کا حلال کے ساتھ، حلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلت کے اصول جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، ان اصولوں کے مطابق اگر تجارت ہوگی تو وہ درست ہوگی۔ روپے پیسہ جو بینک میں رکھوایا اور اس کے عوض ماہانہ کو 1500، 1600، 1 لاکھ کے بدلے 2000 تک یہ جو بینیفٹ لیا جاتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ بھی سارے کا سارا سود ہے۔ اسی طرح بیمہ پالیسی، انشورنس، یہ جتنے بھی دیگر معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے سود پہ مبنی ہیں۔ یہ آپ کو مختلف طریقوں سے جان سے دے کے، مختلف راہیں بتا کے آپ کو اس معاملے میں پھنسائیں گے، اور پھنسانے کے بعد پھر آپ کو اس طرف لے جائیں گے کہ آپ ساری زندگی سودی معاملات میں پڑ جائیں گے۔ دیکھیں نا، ایک سادی سی بات ہے، ایک بندہ 2 لاکھ روپے جمع کراتا ہے اور اسے 20 لاکھ روپے آ جاتا ہے۔ کہاں سے آیا وہ 20 لاکھ؟ نہیں پتہ کہاں کام ہے، نہیں پتہ کہاں تجارت کی ہے، کسی چیز کا کوئی علم نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ نفع اور نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں کاروبار میں، جبکہ یہاں پہ آئی کوئی چیز نہیں ایسی، پتہ ہی کوئی نہیں کس جگہ پہ پیسے۔ وہی رقم اگر وہ شخص جو اس نے اپنی دی ہے اسے ذاتی ضرورت ہو تو وہ اپنی ذاتی رقم واپس لینا چاہے تو اس میں سے بھی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے اگلا غلط دھوکہ کیا ہے کہ اگر 15 سال ہو گئے، 20 سال کی تھی تو 15 سال بعد وہ رقم وصول کرنا چاہتا ہے، تو بھائی 15 سال جو تجارت سے نفع ہوا وہ دے دیا جائے۔ وہ 19 سال تک بھی نہیں دیں گے، 20 سال پورے ہوں گے، دن پورے ہوں گے تو اس کے بعد ملے گا، تو پھر وہ طے شدہ رقم وہ مل جائے گی، جبکہ یہ درست نہیں ہے، یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ لہٰذا ایسا فائدہ آنا، اس سے جو نفع آتا ہے وہ سارے کا سارا سود ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ یہ جو عموماً قسطوں پہ چیزیں لی دی جاتی ہیں، قسطوں پہ لینے دینے والی چیزیں، کیا یہ درست ہے؟ قسطوں پہ لی دی گئی اشیاء یہ جائز ہیں، حلال ہیں، ان کا لینا دینا جائز ہے۔ چونکہ نمبر 1 تو جب قسطوں پہ چیز لی دی جاتی ہے تو اس میں جنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب جنس تبدیل ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر سودا طے ہو جاتا ہے، رقم مقرر کر لی جاتی ہے۔ اب رقم دی آہستہ آہستہ۔ یہاں پہ ایک سوال عموماً ذہنوں میں آتا ہے لوگوں کے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم نقداً فوراً خریدیں تو کوئی اور رقم ہے، تو جو دوسری قسطوں پہ ہے اس میں تاخیر سے۔ بھئی بات یہ ہے، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ایک طرف روپے پیسہ اور مد مقابل کوئی چیز ہے، جنس بدل گئی۔ سوداگری کا پہلا اصول، تجارت کا جو معاملہ ہے ابتدائی، وہ بے کا پہلا معاملہ وہ درست آ گیا۔ نمبر 2، جو قیمت آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ نے 2 سال یا 1.5 سال 2.5 سال میں جا کے دینے، اس کے روپے پیسے کی ویلیو بھی اتنی 2 سال میں کتنی ڈاؤن ہو جائے۔ تو اس نے جو 2 سال اپنا پیسہ آپ کو دیا ہے، تو اب پیسے کے عوض نہیں، وہ چیز کی قیمت 2 سال بعد اتنی بڑھ جائے گی، وہ اس اعتبار سے اس کی قیمت۔ اور ویسے جب سودا طے ہو گیا، ایک چیز ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 روپے کی دینی ہے، دوسرا کہتا ہے جی مجھے قبول ہے اگرچہ وہ 7 روپے کی کیوں نہ ہو، لیکن جب سودا ہو گیا، اب سودے کے بعد وہ دینے والے کے لیے بھی حلال ہے، لینے والے کے بھی حلال ہے۔ تو بے میں یہ تجارت ہوتی ہے اور پھر جنس بھی تبدیل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، قسطوں پہ چیز لی دی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی حرمت والا معاملہ نہیں پایا جاتا۔ یہ چند چیزیں میں نے ابتداءً ہیں، ابھی تو اس کی بہت لمبی لسٹ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا لمبا ایک پروسیجر ہے جسے ہم چلا سکتے ہیں، ان کو میں نے ذکر کیا ہے جو معاشرے میں اس وقت چلتی ہیں۔ اس سے متعلق بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سوالات کریں، انشاءاللہ میں حتی الوسع آپ کو ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج آخری دن ہے، اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اسے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز میں ادھر، ہاں یہ سوال آپ نے کیا تھا بینک کی جاب کے حوالے سے۔ بینک کی جاب چونکہ اس کا معاملہ سارے کا سارا سود پہ، وہ نظام ہی سارا سودی ہے، جب تک کوئی اور نہ ملے اس وقت تک تو اسے مجبوراً ساتھ ایک دفعہ بطور جیسے ایک محنت کرنے والا ہم ساتھ شامل کرتے ہیں، وہ کیا جائے، وگرنہ اگر اللہ نے
کوئی کرم کیا ہے تو بہترین طریقہ یہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوا دیا جائے، چونکہ اس کی بنیاد ساری کی ساری سود پہ، ابتدا سے انتہا تک وہ روپے پیسہ سارا چلتا ہی سود پہ، اور ہر شخص کو پتہ ہے اس کا نظام ہی سودی ہے، تو لہٰذا وہ سود کا روپے پیسہ اسے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شکریہ جزاک جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ علامہ صاحب، یہ جو بروکری کرتے ہیں یا پھر جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ جزاکم بہت اللہ خیر۔ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ یہ بروکری کے حوالہ سے، بروکری اگر تو دونوں فریقوں کے علم میں ہو کہ یہ ہمارے درمیان کاروبار کروا رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں، اور دونوں کو پتہ ہو کہ ہم نے ان دونوں سے رقم وصول کرنی ہے، وہ کہے کہ میں نے اتنے فیصد دینا ہے، دوسرا کہے میں نے اتنے فیصد دینا، جب طے شدہ ہو دونوں کے کام کروانے کا تو وہ تیسرے کو پتہ ہو تو یہ درست ہے۔ اور اگر یہ کیا جائے کہ مالک سے کہا جائے کہ بس آپ نے یہ 20 لاکھ کی چیز ہے، اب میں جتنے کی بیچ لوں، میں جتنے کی بیچ لوں، اب جتنے کی بیچ لوں، گویا مالک کوئی اور ہے، قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے، تو اب اس چیز کو آگے بیچ کے 5-6 لاکھ یہ لوگ کما لیتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض اوقات علامہ صاحب ایک طرف کمیشن ہوتا ہے، دوسری طرف والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر کیا وہ بھی حرام ہوگا؟ ایک طرف کمیشن ہوتا ہے، دوسری طرف والے کو پتہ کس اعتبار سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ جو یہ ہوتے ہیں نا اسٹیٹ ایجنسی والے، وہ باقاعدہ دونوں طرف سے یہ طے شدہ ہوتا ہے، 2% 3%, 4% ان کا طے ہوتا ہے، تو وہ دونوں جانب سے دونوں فریقوں کو طے کر کے ان سے لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے کیونکہ دونوں فریقوں کو پتہ ہے۔ اور اگر ایسا ہو، جی جی بولیں میں سوری۔ جی، اور اگر ایسا ہو کہ ایک فریق کے ساتھ طے کر لیا جائے اور دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو، تو وہ اس کے ساتھ یعنی 1 سے 20 کے ساتھ طے کر لیا 20 لاکھ کی چیز، اور اگلے کو 25-30 کی بیچ دی، تو وہ 5-6 لاکھ اس بیچارے سے ہتھیا لیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ گویا جو شخص یہ کام کرنے والا، اس کے حالات کمائی حلال کی نہیں ہوگی، گویا اس نے غرر دیا، دھوکہ دیا، اور مال پہ بھی قبضہ نہیں تھا، مال کا مالک بھی نہیں تھا، بس درمیان سے ایڈ میں شامل ہو کے، تو اس کی وجہ سے اس نے اپنے کاروبار کو ایڈ کیا اور حرام کی راہ کو اختیار کیا۔ یہ بروکری اس انداز میں درست نہیں ہوگی، وگرنہ اگر دونوں فریقوں کے علم میں ہو اور طے شدہ نفع ہو، اپنی محنت کی اجرت ہو تاکہ کاروبار و کام کو چلانے کے لیے، تو یہ جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی محترم، ایک تو عرض کرنا تھا کہ کیا کوئی بینک اسلامی بینک بھی ہے پاکستان میں؟ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ اسلامی بینک کاری ہے اور منافع دیتے ہیں، کبھی کم دے دیتے ہیں، کبھی زیادہ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسا بزنس کرتے ہیں کہ ہمیں گھاٹا پڑتا ہی نہیں، تو ایسے بینک میں رقم رکھوانا۔ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی ایسا ریٹائرڈ ہے، کوئی خاتون ہے، مرد ہے، جن کو کوئی قابل اعتماد ملتا نہیں، خود وہ بزنس کر نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں ہم بحالت مجبوری پھر بینک میں یا قومی بچت کے وہاں رکھوا کے کچھ پروفٹ لیتے رہتے ہیں، تو ہمارا خرچہ چلتا رہتا ہے، تو کیا ان کا یہ عذر قابل قبول ہے؟ دونوں سوال آپ کے بہت اچھے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو میں اس سوال کا جواب عرض کروں گا، یہ مرکز قومی بچت بینک وغیرہ میں روپے پیسہ رکھوانے کے حوالہ سے، چونکہ وہاں پہ بھی اپنی رقم کا ماہانہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے، فائدہ لیا جاتا ہے، بینیفٹ لیا جاتا ہے، تو وہ سارے کا سارا سود کا پیسہ ہوتا ہے۔ رہی بات کہ وہ کہتے ہیں کوئی قابل اعتماد بندہ نہیں، یہ ایسی صورت میں ہے جب نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی کاروبار کرنے والا، کوئی ایسا نہیں، خود کر نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لیں کہ جب ایسی نوعیت ہو جائے کہ بندے کی جان نکلنے والی ہو اور پاس اگر پڑا شراب کا گھونٹ ہے تو وہ پی سکتا ہے، تو شریعت اس کو اس مقام پہ جا کے اجازت دیتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی مصلحت پہ جا کے یہاں پہ اجازت ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ ہو، کوئی راہ نہ دستیاب ہو، اکیلا ہے، کوئی راہ دستیاب ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ایسی صورت میں وہ وہاں پہ خرچ کرے، تو پھر جواز کا حکم ملتا ہے، لیکن اجتناب پھر بھی اس میں بہتر ہے۔ تو مفتی صاحب، یہ امتحان کے حوالے سے میں نے عرض کرنی تھی کہ جو ہمارا یہ کورس ہوا ہے، اس کا امتحان اگر 2-3 دن کے بعد ہو، عید کے بعد آگے جن کی کلاسز رہ جی گئی جی، ہیں اور وہ ریکارڈنگ وغیرہ، آپ کو وقت دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ، آپ کو مواد بھی وسیع دیا ہے تو آپ کو وقت بھی دیں گے۔ صحیح، چلیں بہت مہربانی، شکریہ جی۔ اور کوئی کویسچن ہے تو آپ بتائیں جی۔ جی السلام کوشچن علیکم تو مفتی نہیں ہے۔ صاحب۔ جی جی، السلام علیکم۔
جی فیضان صاحب آپ سوال کریں. جی میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا جیسے بینک کی جاب ہے ناجائز ہے, جی تو اسلامی بینک میں اگر جاب ہو بندے کی, تو جیسے اسلامی بینکنگ ہے اس میں جاب جائز ہے؟ ابھی وہ نور محمد صاحب نے بھی سوال کیا تھا اسلامی بینکنگ کے حوالے سے. اسلامی بینکنگ کے سب سے پہلے تو ان کا جو بنایا ہوا اپنا ایک خاص نظام ہے, اس کی پوری فائل دستیاب ہونی چاہیے کہ ان کے قوانین کیا ہیں. ان کے قوانین کو پڑھنا پڑے گا, کیا اسلامی نام کا ہی ہے یا اسلامی قوانین بھی موجود ہیں. اگر تو اسلامی قوانین موجود ہیں اور اس میں تمام تر معاملات اسلامی ہی ہیں تو پھر اس کو حلت کے حکم میں لا سکتے ہیں, وگرنہ بینکنگ کا نظام کثرت سے ہے ہی اس طرف سے. ہاں اگر کوئی ایسا بینک ہے جس پہ کوئی فقیہ, کوئی عالم دین, جید عالم دین, اس کی زیر سرپرستی وہ معاملہ چل رہا ہے اور وہ اس پر باقاعدہ مصر ہے, اس کی حلت کے اوپر وہ دلائل بھی دیتا ہے اور اس نے اپنے ضابطوں سے اس کو چلانا کی کوشش کی ہے, تو پھر یہ جواز کی حد نکلے گی. بصورت دیگر بینکاری کا نظام کثرت سے ہے ہی سودی نظام پہ مبنی. جی کوئی اور کوشچن؟ جی نیکسٹ. مفتی صاحب جیسے لوگ آلو وغیرہ سٹور کرتے ہیں, باقی یہ چیزیں وغیرہ سٹور کرتے, تو اس پہ کچھ دیر بعد وہ منافع وصول کرتے ہیں, تو کیا وہ جائز ہوگا؟ کرایہ وغیرہ بھی دیتے ہیں سٹور میں. کون وصول کرتے ہیں منافع؟ جس کے آلو وغیرہ ہوتے ہیں, جس نے رکھوائے ہوتے ہیں, وہ اس کے. اگر تو باہر ضرورت ہے, اگر باہر ضرورت ہے تو جان بوجھ کے رکھا ہے کہ مزید مہنگا ہو جائے, اور اگر باہر ضرورت ہی نہیں ہے, باہر بھی اتنی قیمت ہے اور وہ اس کے روپے, اس کی چیز کی رقم ہی نہیں لگ رہی, تو اس کو حفاظت کے لیے تاکہ ایک مؤثر وقت تک اسے سنبھال کے رکھا جائے, روپے پیسہ لے, تو پھر جائز ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اگر باہر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مزید مہنگا ہو تو پھر ہے. اصل میں ذخیرہ اندوزی کا حکم اسی وقت لاگو ہوتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہو اور پھر کوئی بندہ جان بوجھ کے اس مال کو سنبھال کے رکھے دے ہی نہ کسی کو, تو پھر یہ ناجائز حکم میں آتا ہے. جی کوئی اور کویسچن؟ جی چلیں جی, جزاکم اللہ فی الدارین, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی آپ نے 6-7 دن, جی کچھ سوال کرنے لگا تھا. مفتی صاحب وہ بچوں کی جو بیمہ پالیسی کراتے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں کیا ساری حکم ہے؟ ناجائز ہے, حرام ہے, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. تو انشورنس وغیرہ بھی نہیں کروا سکتے, ہیلتھ جی انشورنس یا باقی معاملہ جو ہیں؟ انشورنس اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. یہ انشورنس ساری کی ساری بینکوں کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب اسٹیٹ تو اس کو اون کر رہی ہے نا, حکومت پاکستان کے تحت ادارے چل رہے ہیں, حکومت جیسے یہ ہے. بینکنگ بھی تو حکومت پاکستان کے تحت ہی چل رہی ہے, پھر جی اسے حلال کے حکم میں لے آئیں گے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ سارا نظام ہی سود پہ, اس کے بغیر ہم چلا نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ہر چیز کو ہم سودی نظام میں ڈال کے حلال کے حکم میں لے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جو ہم نے ضابطے معین کیے ہیں ان ضابطوں پہ اگر رہ کے چلیں گے تو پھر جائز ہے, وگرنہ ناجائز حرام. سر جی دعاؤں کی اپیل ہے. آپ سے بھی دعاؤں کی اپیل ہے. جی وقت گزرا ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ, اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ ضرور ذکر کیجئے گا. اللہ سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب, جس طرح آپ یہ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے کورس کروا رہے ہیں, تو جی میرا ایک مشورہ ہے, کیا آن لائن درس نظامی اگر شروع کروائی جائے تو کیا اس میں کچھ؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اسی پیراہے کی ایک گھڑی ہے. جی انشاءاللہ یہ کڑی آگے آگے چلے گی تو یہ مکمل درس نظامی بھی آن لائن ہوگا انشاءاللہ. جامعہ فریدیہ اسی پہ سٹرگل کر رہا ہے اور اس کی طرف لے کے آ رہا ہے. یہ ابھی ابتدائی سیشن اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک تو پورا مکمل طریقہ کار وضع ہو جائے, اور سیکنڈلی لوگ اس سے جڑ جائیں اور لوگوں کی محبت اور لوگوں کا ذوق شوق اس کے حوالہ سے
معلوم ہو جائے پھر اسے ہم پروپر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب حکم فرمائیں گے اسے لے کے چلیں گے ان کی اجازت سے. اگر انہوں نے اجازت عطا فرمائی تو امید واسع کیا وسیع الذہن ہے ماشاءاللہ وسیع النظر ہیں, وہ اس چیز کو ضرور لے کے چلیں گے اور ان کا باقاعدہ مشن بھی ہے. آپ لوگوں نے جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت شکریہ, ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک. جی آپ کو بھی عید مبارک, آپ سب کو جی ایڈوانس میں. اللہ آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازے جی. اچھا لگا, آپ نے بہت اچھے کویسچنز کیے سارے دوستوں نے, سارے دن جتنے ایام بھی ہم اس میں رہے ہیں, اور بڑا اچھا مزہ آیا آپ کے ساتھ کلاسز کر کے. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے جی. والسلام وما علینا الا البلاغ. قبلہ ڈاکٹر صاحب حضور